نقل فرماتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کے ایک ساتھی ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے اور ان کو جو مالک نے ان سے کپڑے بھی چھین لیے اور ان کا جو تہمت تھا اس کے 2 ٹکڑے کر کے، خلوص کی قدر دیکھو، جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، جس مرکز میں رہو، جس ادارے میں رہو، جس شخصیت کے ساتھ رہو، دل سے مخلص ہو کر رہو، پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں دیکھو۔ وہ تہمت اس کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ جو ہے وہ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، پاؤں کے اندر چھالے تھے، اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر مکہ مکرمہ سے حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، حضور نے اور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام تو عبد العزیٰ ہے، عزیٰ بہت بڑا بت تھا، اس کے نام پر عبد العزیٰ ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ اونچا بولو، پیچھے تک آواز ہے، تیرا نام عبداللہ ہے۔ وہ 2 کپڑے تھے نا، تو ذل بجا دین 2 کپڑوں والا۔ اب حضور سے تعلیم حاصل کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس دیہاتی کے مقدر پر کائنات کی یونیورسٹیاں قربان جائیں جو قرآن کملی والے سے پڑھتا تھا، جو حضور سے قرآن پڑھتا تھا، کائنات کے دانشور اس کے مقدر پہ قربان جائیں۔ اب پڑھتا تو مسجد میں رہتا، نہ گھر تھا، نہ فیملی تھی، نہ کاروبار تھا، تو مسجد میں تو لہک لہک کے اونچی اونچی آواز میں پڑھتا، اونچی اونچی۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا، دیہاتی سا ہے، جٹ سا ہے، بندے بھی نفل پڑھ رہے تھے، نماز یہ اونچا اونچا قرآن پڑھتا ہوتا ہے۔ حضور اس کو حکم فرمائے تھوڑا سا آہستہ پڑھا کرے، زیادہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، عمر دا ہو، اس کو چھوڑ دے، یہ جس طرح بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دے۔ اونچا بولو نا، یہ جس طرح قرآن پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دے۔ اگلے لفظ سنو، رسول اللہ نے فرمایا، انہو قد خرج مہاجرا الی اللہ ورسولہ۔ عمر تجھے پتہ نہیں ہے، اس نے ساری دنیا چھوڑی ہے اور خدا اور اس کے رسول کا سودا کر کے آیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آیا ہے۔ یہ آہستہ پڑھے تو آہستہ پڑھنے دے، یہ اونچا پڑھے تو اس کو اونچا پڑھنے دے، یہ جس انداز میں بھی قرآن پڑھتا ہے نا اس کو پڑھنے دے۔ کملی والے تھے، قدر بھی تو اسی طرح فرماتے تھے نا، حضور قدر بھی۔ حضور ایک غزوہ کے لیے تشریف لے کر جانے لگے ہیں، ایک غزوہ کے لیے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا چلو ساتھ چلو۔ اب میں اس میں مسئلہ تقدیر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مسئلہ تقدیر بھی، اور نیت کا کیا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ جب وہ لشکر راستے میں پہنچا، لنگر انشاءاللہ شام کو بعد ودا دھیان میری طرف رکھو انشاءاللہ، بڑا شاندار یہ دوست جو انتظامیہ کے وہ ان کو رکھنے دے، آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے، 2 قیمتی باتیں اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی سنیں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھنے والے ہیں۔ 2-3 منٹ کے اندر میں اس کو کنکلوڈ کرنے لگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں اور راستے میں پہنچے غزوہ اس سفر میں جو اس پر حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، تو قریب ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کے۔ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایک درخواست پیش کرنی ہے، ایک عرضی پیش کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ عرض کی، ادعو اللہ لی بالشہادت، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ اس غزوہ میں مجھے مقام شہادت عطا فرمائے۔ اونچا کے بولو نا۔ ایک سیرت نگار نے لکھا کہ رسول اللہ کے کمالات میں سے یہ بھی بڑا کمال ہے کہ لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام اللہ کے دین کے لیے موت سے بھی پیار کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں موت سے، اللہ کے نام پر آئے تو اسے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم شہید ہونا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا اس سامنے بیری کا درخت ہے، اس سے ایک سکڑا اتار کر لا۔ وہ سکڑا اتار کر لائے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بازو پر باندھا، اور بازو پر باندھنے کے بعد لفظ سنیے، ذرا غور فرمائیے گا، لفظ سنیے۔ حضور نے دعا مانگی، دعا کے کلمات یہ تھے، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں، میں اس کا خون بولو کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس دعا کے لیے تو نہیں عرض کیا تھا، میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، باطل سے ٹکراؤں،
اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا کروں، پھر وقت آئے، پھر دشمن سے ٹکراتے ہوئے مجھے موت آئے اور میرا رب مجھے شہادت کا تاج عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ، جو شخص اپنی نیت میں یہ بات رکھ کے کہ اللہ کے دین میں کے راستے پر میں نے چلنا ہے، جو چل پڑتا ہے نا، فرمایا اس کو جس طریقے سے بھی موت آتی ہے، جب اس کی نیت شہادت کی ہوتی ہے تو اللہ اس کو شہادت ہی عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کی موت تلوار سے نہیں ہوگی۔ اب جہاں پہنچے، اب فائنل ڈیسٹینیشن، ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی غزوہ نہیں ہوا، ابھی لڑائی نہیں ہوئی، ابھی دشمن سے آمنا سامنا نہیں ہوا، سفر کی شدت کی وجہ سے انہیں بخار آ گیا، اور اس بخار کا اس قدر شدید بخار آیا کہ اس بخار اور سفر اور تھکاوٹ کے نتیجے میں وہاں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی ادویات بھی سفر میں ایسی بہت زیادہ کوئی سہولیات نہیں تھی، اس شدت تھکاوٹ سے بخار سے ان کا انتقال ہو گیا، تو فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم فرمایا ان جو ہے وہ ان کی تجہیز و تکفین کرو، کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد جب ان کو قبر میں اتارنے کے لیے لے کر گئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی قبر میں تشریف لائے، اور حضرت بلال کہتے ہیں میرے سامنے میرے کانوں میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ ابو بکر و عمر کو فرما رہے تھے اپنے بھائی کی میت کو میرے قریب کرو، اپنے بھائی کی میت کو میرے قریب کرو۔ اور جب ان کو قبر میں رکھا، مٹی ڈالی، آج یہ بھی فیشن بن گیا ہے کہ جنازہ پڑھتے ہیں لوگ سیاسی جنازے، دنیاوی جنازے، دنیاوی غرض، لوگوں کا منہ دکھانا ہے، ناراض نہ ہو جائے، کل لوگوں کا منہ دکھانا ہے۔ دعا اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور پھر دعا نہیں مانگتے، کہتے کہ کل کی ضرورت نہیں، 10ویں کی نہیں، ختم کی نہیں، 40ویں کی نہیں۔ جس کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے مجھے بتاؤ اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا؟ اونچا تو بولو نا، نہیں رہ جاتا۔ لیکن حضور اس کی قبر میں اترے، مٹی ڈالی گئی تو حضور نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھر بخشش کی دعا مانگی، پھر بخشش کی دعا مانگی، اور وہ لفظ سنانے لگا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں جو آئے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پی محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر وہ لفظ وہ دعا نقل کی ہے۔ جب مٹی ڈالی جا چکی اور اس کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی تھی نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود، بڑے عالم صحابی تھے، بڑے عالم، وہ کہتے ہیں میں وہ موجود تھا وہاں، میں موجود تھا۔ حضور نے جب یہ دعا مانگی، اللہم انی قد امسیت عنہ راد فرد عنہ، یا اللہ آج شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی تھا، میرے پروردگار تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے یہ دعا سنی، میری چیخ نکل گئی، اور اونچی آواز میں سے کہا یا لیتنی کنت صاحب اللہ، کاش آج اس کی قبر نہ ہوتی، آج میری قبر ہوتی، اور میرے لیے مصطفیٰ فرماتے یا اللہ میں اسے راضی ہو گیا ہوں، میرے پروردگار تو بھی راضی ہو جا، کیونکہ جس نے رسول اللہ کو راضی کیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا، اور جس کے دل میں رسول اللہ کے بارے میں نفاق ہو، بغض ہو کہ نعت نہیں پڑھنی، نعت نہیں سننی، میلاد نہیں کرنا، میلاد نہیں سننا، کہاں لکھا ہے حوالے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ نامراد ہی رہتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ سارے کمالات میرے نبی کو میرے رب نے عطا فرمائے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہے۔